وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انسانوں کو خطاب کرنے کے لیے دو کلمات کا سہارا لیا اور دو کلمات استعمال فرمائے. ایک کلمہ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ نے انسانوں کو خطاب فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الناس کہا ہے تو اس کے بعد جو حکم ارشاد فرمایا وہ عمومی فرمایا. اور ایک جگہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ارشاد فرمایا. اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے کوئی حکم انسانوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، تو اس حکم کو تخصیص اور اس حکم کو مختص کیا ہے مومنوں کے ساتھ. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کوئی رولز بناتی ہے، تو اب وہ جو رولز ہیں، بعض رولز ایسے ہوتے ہیں جو عمومی ہوتے ہیں، سارے پاکستان والوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض رولز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ خاص اپنے اداروں میں، اپنے محکمے میں کام کرنے والے افراد کے لیے بناتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بعض خطابات تو عمومی فرمائے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد ہے کہ تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ. اور بعض خطابات اللہ نے جو فرمائے ہیں وہ خاص ایمان والوں کے لیے فرمائے ہیں. ان خطابات کے اندر جس کو اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ خاص کیا ہے، مختلف احکامات دیے ہیں. کبھی ایمان والوں کو کہا ہے کہ اپنے ایمان کے اوپر استقامت دکھاؤ، کبھی ایمان والوں کو کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کبھی ایمان والوں کو کہا کہ ایمان میں پختگی اختیار کر لو، اور کبھی ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا، کبھی زکوٰۃ کا حکم دیا، کبھی کسی حکم کا، کبھی کسی امر کا حکم دیا، اور کبھی کسی چیز کا حکم دیا. اور اللہ نے اپنے احکامات میں سے ایک حکم رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ایمان والوں کو لفظ آمنو کے ذریعے سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اور اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے والوں کے پر بھی فرض کیے گئے. اور اس روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والی زندگی پر آ جاؤ. اللہ نے جتنے بھی احکامات ایمان والوں کو دیے ہیں، ان احکامات کے اندر روزے کا حکم دینے میں اللہ نے خاص اسلوب کو اختیار فرمایا ہے. نماز کا حکم دیا تو کہا کہ بھئی نماز پڑھ لو، اقیم الصلاۃ، اور بعض جگہ پر مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا. صدقے کا حکم دیا تو اس وقت بھی یہی فرمایا کہ بھئی صدقہ دو، اعلانیہ دو یا سری دو. اور کہیں کسی جگہ پر فرمایا کہ مرد بھی صدقہ دیں، عورتیں بھی صدقہ دیں. اسی طرح ذکر کا، زکوٰۃ کا، اور کئی احکامات اللہ نے دیے ہیں، تو اس نے بس یہی کہا کہ تم یہ عمل کر لو. لیکن روزے کا جب حکم اللہ نے دیا ہے تو روزے کا حکم دیتے وقت اللہ نے خاص اسلوب کو اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور یہ خاص تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مشکل ہوا کرتی ہے، اور فرمایا کہ وہ چیز، اس چیز کے اندر عمومیت پیدا کر دی جائے تو وہ چیز سہل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے اللہ نے اس اسلوب کو اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے والوں کے پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کی عبادت آسان اور سہل ہو جائے. اور اگلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی اور جو قابل غور ہے، اور اس مجلس کے اندر یہی بات عرض کرنا مقصود تھی، کہ اللہ نے روزے کا جو مقصد بیان فرمایا وہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والی زندگی پر آ جاؤ. علماء نے لکھا ہے، خاص طور پہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم صرف بندے کو اور اس کے رب کو ہو سکتا ہے، اس کا علم کسی تیسرے آدمی کو ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی وجہ سے حدیث قدسی کا مضمون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو خاص طور پہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ روزہ تو ایک وہ عبادت ہے کہ جس میں کسی غیر کا شرکت کا احتمال اور تصور ہی ممکن نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم جب ارشاد فرمایا تو اس کے اندر کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والی زندگی کے اوپر آ جاؤ۔ تو علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ایک آدمی کھانے اور پینے سے رک گیا، فرمایا اس کو روزہ سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن حقیقت میں یہ روزہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا عمل ہے، یعنی کھانے اور پینے سے رک جانا صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، فرمایا یہ تو ایسا عمل ہے جس کا علم ہر فرد کو ہو سکتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی کہیں پہ جا رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کو کوئی کھانے یا پینے کی چیز پیش کرتا ہے، اس نے کھانے پینے سے منع کر دیا اور کہتا ہے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، تو اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کا مہینہ اس کا روزہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو اس کا علم دوسرے آدمی کو ہو جاتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ روزے میں 3 چیزوں سے رکنا ہے۔ نمبر 1 کھانے سے رکنا، نمبر 2 پینے سے رکنا۔ فرمایا کہ یہ 2 چیزیں جن کے اندر روزے سے رکا جاتا ہے، فرمایا حقیقت میں یہ مقصود نہیں ہے، یہ حقیقت میں مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے سے جو مقصود ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے، فرمایا من چاہی زندگی کو چھوڑ دینا اور رب چاہی زندگی پہ آ جانا، یہ اللہ کا روزہ رکھوانے کا مقصود ہے مسلمانوں سے، کہ مسلمان روزہ رکھیں اور من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں، رب چاہی زندگی پہ آ جائیں۔ اب یہ مقصود کیسے پتہ چلا ہمیں کہ اللہ کا روزے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں، رب چاہی زندگی پہ آ جائیں؟ تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ نے لعلکم تتقون کا کلمہ استعمال فرمایا کہ جس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ تقویٰ نام ہے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دینے کا، من چاہی زندگی کو چھوڑ دینے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات پہ چلنے سے رک گیا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو فرمایا علماء نے لکھا ہے، فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مضمون ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بھوکا رہ لیا، پیاسا رہ لیا، لیکن فرمایا زندگی سے گناہ نہیں نکلے، بلکہ دن بھر وہ گناہ بھی کرتا رہا روزے کی حالت میں، تو فرمایا بجز اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر روزے کا مقصود صرف کھانے کو چھوڑ دینا اور پینے کو چھوڑ دینا ہوتا تو پھر ایسے آدمی کو تو روزے کا پورا ثمرہ مل جاتا جو صبح سے لے کے شام تک کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ زندگی کے اندر گناہ موجود ہے۔ لیکن حدیث کا مضمون بھی واضح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ملے گا ہی نہیں۔ تو معلوم چلا کہ مقصود روزے کا کھانے اور پینے کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصود من چاہی زندگی کو چھوڑ دینا اور رب چاہی زندگی پہ آ جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا براہ راست کہ تم من چاہی زندگی کو چھوڑ دو، رب چاہی زندگی کے اوپر آ جاؤ، بلکہ جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ میں اور جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ آدمی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جائے نیت کے ساتھ، فرمایا روزے کی نیت کر لے تو فرمایا اس سے روزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ بھائی کھانے اور پینے سے رک جائے؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور کھانا آدمی کے پیٹ میں نہ ہو، پانی کی کوئی چیز یعنی پیٹ آدمی کا خالی ہو، پیاس لگ رہی ہو، تو فرمایا ایسی حالت میں آدمی کی خواہش دب جاتی ہے اور آدمی کے لیے خیر کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جو کھایا پیا بھرا پیٹ ہے اور مرغن غذائیں کھایا ہوا ہے، تو اس کی طبیعت طاعات کے اوپر نہیں لگے گی، نہ نماز میں جی لگے گا، نہ عبادات میں جی لگے گا، نہ اللہ کی یاد کے اندر اس کا جی لگے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے بھوکا اور پیاسا مسلمانوں کو اس لیے رکھوایا کہ مسلمان جب بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو ان کے جو طبیعت کی خواہشات ہیں وہ دب جائیں گی، اور جب خواہشات نفس دب جائیں گی تو پھر رب چاہی کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو اللہ نے بھوکا اور پیاسا رکھوایا اور انسان کی خواہشات کو دبوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو کچھ عبادات عطا کری، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک عمل کا ثواب جو پہلے غیر رمضان میں 10 گنا مل رہا تھا، اللہ نے وہ 10 کے بجائے 70 کر دیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 پہ چلا گیا، نفل کا ثواب فرض تک پہنچ گیا۔ اور روایت مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا اگر آدمی ساری زندگی نوافل ادا کرتا رہے تو فرمایا وہ فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا،
اور اس کو ثواب فرض کے برابر نہیں مل سکتا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، فرمایا اس کو فرض کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، 20 رکعت میں 40 سجدے کرتا ہے، فرمایا ایک ایک سجدے کے اوپر 1500 اس کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ 1500 نیکیاں اس کو ایک ایک سجدے پہ ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سجدے کے اندر گیا 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور پھر سجدے سے سر اٹھایا تو اس پورے عمل کے اوپر اس کو 1500 نیکیاں ملی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف آدمی سجدے میں جائے اور پھر واپس سر اٹھا لے، کوئی تسبیح نہ بھی پڑھے، تب بھی اس کو 1500 نیکیاں ملیں گی۔ اور وہ جو الگ سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے کم سے کم 3 مرتبہ تو کہتا ہی ہے، فرمایا اس کا ثواب الگ رہا۔ اور روایت مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، فرمایا جنت کے اندر اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے، فرمایا وہ سایہ ختم نہ ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق عربی نسل کا گھوڑا 500 سال اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے، فرمایا وہ سایہ ختم نہ ہو۔ تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر اللہ اتنا بڑا اجر دے رہا، یہ تو عام ہے غیر رمضان کے اندر۔ اور رمضان کے اندر تو اضعاف مضاعفہ کا وعدہ ہے، اور اضعاف مضاعفہ کی تفصیل کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ کتنا اللہ 2 چند کرے گا۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک طرف تو اللہ نے انسان کی خواہشات کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھوایا، اور دوسری طرف انسانوں کو طاعات پہ لانے کے لیے اللہ نے بہت تھوڑے سے عمل کے اوپر بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اب دونوں چیزیں پیدا ہو گئیں رمضان کے مہینے کے اندر کہ نفسانی خواہشات کے دبانے کے اسباب بھی پیدا کر دیے اور رب چاہی کو ماننے کے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر تشریف لے جانے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب جو ارشاد فرمانا تھا وہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں ارشاد فرمائی تھیں اور تینوں پہ میں نے آمین کہا تھا۔ تو فرمایا ان میں سے ایک بددعا یہ بھی فرمائی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آمین۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایمان والوں پہ بہت زیادہ مہربان اور رحم والے ہیں۔ اور قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو کیا آپ اپنے آپ کو گوٹ گوٹ کے ہلاک کر دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمانوں پر اس قدر شفیق ہیں، انسانوں پہ اس قدر شفیق ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت ارشاد فرمایا، یعنی گویا کہ یوں کہا جائے کہ یہ بددعا جبرائیل امین نے نہیں بلکہ یہ بددعا اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی یہی بددعا مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر ہر طرح کے اسباب پیدا کر دیے، اور اس کو یوں عرض کیا جائے کہ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنا شروع کر دیا جنت کی طرف۔ اب ایک آدمی ہاتھ چھڑا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس میں لے کے چلنے والے کا قصور نہیں ہے بلکہ ہاتھ چھڑا کے بھاگنے والے کا قصور ہے۔ تو اللہ نے تو سارے اسباب پیدا کر دیے جنت میں لے جانے کے لیے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر شیطان کو بند کر دیا گیا اور دل کو نرم کر دیا گیا، اجر کو بڑھا دیا گیا، یہ ساری چیزیں کر دی گئیں جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی آدمی کی زندگی کی ایک نیکی بھی قبول ہو جائے، فرمایا اللہ اس کو جنت دے دیں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ فرمایا اگر جو آدمی عمل لے کے آیا، اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوا، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا، فرمایا زندگی کی ایک نیکی بھی قبول ہوئی تو اللہ تو قدردان ہے، فرمایا چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر مغفرت کر دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو بہت بڑے اعمال ہیں، ان کے اوپر مغفرت کا ہونا یہ تو یقینی بات ہے۔ تو فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے جب یہ سارے اسباب پیدا کر دیے کہ آدمی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی پہ آ جائے، تو اب ان اسباب کے اختیار کر لینے کے بعد بھی
اگر رمضان کے گزرنے کے بعد انسان کی زندگی کا رخ نہیں بدلتا تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی بالٹی ٹوٹی کے نیچے اور نل کے نیچے رکھے اور پانی اس کے اندر گرنا شروع ہو جائے اور نیچے سے سوراخ کر دے، تو وہ پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ بالٹی شاید بھر تو جائے گی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر وہ بالٹی سوراخ کی وجہ سے خالی ہو جائے گی۔ ایسے ہی آدمی اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعمال کے اوپر تو لگ گیا اور اعمال تو کرتا رہا، لیکن اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آدمی نے گناہوں کے سوراخ کو بند نہیں کیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے چند لمحوں کے بعد، چند دنوں اور چند مہینوں کے بعد آدمی اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں رمضان سے پہلے تھا، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس جگہ پہ تو درکنار بلکہ آدمی اس سے بھی پیچھے چلا جائے گا۔ اور دیکھنے میں بھی یہی آیا کہ ایک آدمی نیکی والی زندگی تو کرتا رہا لیکن گناہوں سے بچنے کا مزاج نہیں بنایا اور گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں بنائی، تو فرمایا کہ دیکھو شیطان اولا نیکی کرنے نہیں دیتا، لیکن اگر انسان نیکی کر لے تو شیطان اس کی نیکی کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جس طرح نیکیوں کے لیے کوشش کرنی ہے اور نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے اور طاعات کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح گناہوں والی زندگی سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے لعلکم تتقون فرمایا کہ تم تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ روزے کا اصل مقصود ہی یہی ہے کہ آدمی کی زندگی میں جو گناہ ہیں وہ اس کی زندگی سے گناہ نکل جائے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فرمایا رمضان کے اندر جو روزہ ہے وہ چھوٹا روزہ ہے، اور غیر رمضان میں جو روزہ ہے فرمایا وہ بڑا روزہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو آدمی روزہ سمجھتا ہے وہ تو طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، جبکہ روزے کا جو مقصود ہے وہ تو منچاہی زندگی کو چھوڑنا ہے، اور فرمایا منچاہی زندگی کو جو چھوڑنا ہے وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں ہے، بلکہ وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیر رمضان کے اندر جو روزہ ہے وہ بڑا روزہ ہے، اور رمضان کے اندر جو روزہ ہے وہ چھوٹا روزہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کو اولاً قرآن نہیں کھول کے پڑھانا شروع کر دیا جاتا، اگرچہ مقصود تو قرآن کے پاک کا پڑھانا ہے، بلکہ اس کو ابتداءً الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ حروف پڑھ کے اور ان حروف کو سمجھ کے اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن پڑھ سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا تاکہ مسلمانوں کے اندر استعداد پیدا ہو جائے 11 مہینے کے روزے رکھنے کے لیے اور 11 مہینے کے اندر تقوی والی زندگی پہ آنے کے لیے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے معمول کے اندر لکھا ہے، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آج گزر جاتا تھا، فرمایا 6 مہینے رمضان کے گزرنے پہ استغفار کیا کرتے تھے کہ اللہ جیسے رمضان رکھ کے گزارنا چاہیے تھا اور جو رمضان کا مقصود تھا اللہ اس کے اندر کمی رہی، اللہ اس کمی کو دور فرما کر رمضان کا جو مقصود تھا یعنی زندگی کا گناہوں سے دور پاک اور پاکیزہ بن جانا، فرمایا اس کے اندر کمی رہی، اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور فرمایا جب 6 مہینے گزر جاتے رمضان کے لیے استغفار کرتے ہوئے، تو فرمایا اگلے 6 مہینے رمضان کے استقبال کے لیے گزارتے اور اس کے لیے تیاری کرتے۔ اور تیاری کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ تیاری یہی ہوتی تھی کہ اپنی زندگی کے اندر ایک ایک گناہ کو دیکھتے تھے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، بقیہ دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا سے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی زندگی گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس ہوتا اتنا ہے کہ کسی کی زندگی کے اندر گناہ غالب ہوتے ہیں، گناہ علی الاعلان کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر وہ برا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اور کسی کی زندگی کے اندر دینداری غالب ہوتی ہے، نیکی غالب ہوتی ہے، طاعات غالب ہوتی ہے، فرمانبرداری غالب ہوتی ہے، تو اس کو نیکوکار سمجھا جاتا ہے، اگرچہ انفرادی طور پہ اور خلوت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ گناہ اس کی زندگی میں ہوتے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے معمول کے اندر فرمایا 6 مہینے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کا جو استقبال ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ رمضان ایسا گزرے کہ زندگی میں کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے۔ اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ آدمی کی زندگی سے گناہ کیسے نکل جائے۔ فرمایا آدمی اپنے روز مرہ کا نظام الاوقات بنائے اور یہ دیکھے کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک میری مصروفیات اور میری مشغولیات کیا ہیں، اس میں کن لوگوں سے ملتا ہوں، کیا کیا جملے میری زبان سے نکل رہے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں کے معمول میں تو یہ دیکھا یہ پڑھا
فرمایا کہ وہ اپنے پاس ایک ڈائری اور ایک قلم رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا جب بھی زبان سے کوئی جملہ نکالتے فوراً اس جملے کو لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر شام کو دیکھا کرتے تھے کہ آیا وہ جملہ جو میں نے کہا تھا وہ حق بجانب تھا، وہ بر موقع اور بر محل تھا، تو فرماتے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ غلط موقع کے جملے سے اللہ نے حفاظت فرما لی، اور اگر وہ جملہ غلط ہوا کرتا تو اس پہ توبہ استغفار کیا کرتے، اور اگر کوئی جملہ ایسا ہوتا یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا جس کا تعلق کسی دوسرے کے حق سے ہوتا تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتے، اور فرمایا اگر اس کا تعلق کسی بندے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا تو فرمایا اس کی معافی تلافی کر کے پھر اس کے بعد سویا کرتے تھے۔ فرمایا اس معمول کے اہتمام کی وجہ سے فرمایا روزانہ جو گناہ ہو جاتے تھے شام کو سارے ہی گناہ دھل جایا کرتے تھے اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے۔ اب فرمایا اگر انسان کو موت آ بھی گئی دن کے کسی ابتدائی حصے کے اندر اور رات سونے سے پہلے وہ اس دنیا سے چل بھی بسا اور اس دنیا کو چھوڑ بھی دیا تو فرمایا اس کی زندگی میں بس اسی دن کے گناہ ہوں گے، اور اللہ کی ذات مغفرت کرنے والی اور اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ فرمایا اگر آدمی کے صرف اسی دن کے چند گناہ ہوں گے تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے کہ اس کا ارادہ اور عزم یہی تھا کہ اگر آج کا دن بھی مجھے پورا مل جاتا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے اپنے ان گناہوں کو بھی ختم کرا لیتا۔ تو اور انسان جب اس کا اہتمام کرے گا تو اہتمام کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ اللہ نے جو ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اس کے اندر ہر ساتھی اس بات کا اہتمام کرے کہ جس طرح روزہ رکھ کے آدمی بھوکا اور پیاسا رہ لیتا ہے اور بند کمرے کے اندر کھانے پینے کی چیز کے مہیا ہونے کے باوجود اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ کا حکم ہے اور اگر میں نے کھا لیا تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، اسی طرح میرے دوستو من چاہی زندگی کو چھوڑ کے رب چاہی زندگی پہ آنے کا بھی اہتمام ہو کہ ایک آدمی خلوت کے اندر ہے، بند کمرے کے اندر ہے اور کوئی ساتھ اس کے موجود نہیں ہے اور گناہوں کے اسباب اور گناہوں کے لیے اس کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ فرمایا اب اس لیے آدمی گناہ کو چھوڑ دے کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ ایک عالم نے لکھا فرمایا اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے یہاں تمہاری کیا قدر ہے، اگر کسی آدمی نے یہ دیکھنا ہو کہ میری اللہ کے یہاں کا کیا قدر ہے، فرمایا یہ دیکھ لے کہ گناہ کرتے وقت اس کے دل میں اللہ کی کیا قدر ہوتی ہے۔ فرمایا گناہ کرتے وقت اس کے دل میں اللہ کی کیا قدر ہے، فرمایا اس اللہ کے دل میں اللہ کے لیے سامنے اس کی بھی یہی قدر ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جس طرح کا سلوک اور جس طرح کا معاملہ اللہ کے لیے کرے گا اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب اگر آدمی یہ چاہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر میں اپنے گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزاروں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی توفیق ملے گی کہ اللہ اس کو گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم بھی کریں گے اور اس کے لیے اس کو گناہوں سے محفوظ بھی کر دیں گے۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے، آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا، علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اس کی علامت یہ ہے فرمایا نیک عمل کے بعد اس پہ استقامت حاصل ہو جائے اور نیک عمل کے بعد اس کو کسی دوسرے نیک عمل کی توفیق مل جائے۔ فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا سابقہ نیک عمل قبول ہو گیا۔ فرمایا اگر رمضان کے گزرنے کے بعد اور عید شوال کے چاند کے نکلنے کے بعد آدمی کی زندگی کا اگر رخ بدل گیا اور رمضان سے پہلے جو زندگی کے معاملات تھے اور زندگی میں جو گناہ تھے رمضان کے گزرنے کے بعد زندگی سے وہ سارے گناہ اگر ختم ہو گئے یا کسی نہ کسی درجے میں زندگی کا رخ بدل گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا یہ رمضان قبول ہو گیا۔ اور اگر میرے دوستو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آدمی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں رمضان کے گزرنے سے رمضان کے آنے سے پہلے کھڑا تھا تو فرمایا اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید اس کی مغفرت بھی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میرے دوستو ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنی زندگی کو گناہوں کو دیکھے اور ان گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔